فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير نسائكم العفيفة الغليمة عفيفة في فرجها غليمة على زوجها صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز خواتین اسلام، آج ہم اور آپ ممبرہ کی سرزمین پر خواتین کے اجتماع میں حاضر ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ دور حاضر میں ایک بہترین خاتون کی حیثیت سے خود کو پیش کرنے کے سلسلے میں کمپٹیشن لگا ہوا ہے۔ شادی کی تقاریب ہو، وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہر بچی شادی کی تقریب میں جانے سے پہلے اپنے دل و دماغ میں یہ تصور بٹھاتی ہے کہ جتنی بھی بچیاں اس شادی کے اندر حاضر ہوں گی میں ان سب کے اندر بہتر نظر آؤں، اس کے لیے لباس کے انتخاب سے لے کر بالوں کے سنوارنے سے لے کر چپل سے لے کر جویلری سے لے کر میک اپ تک کے اندر ہر چیز کے پیچھے گھنٹوں خرچ کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ تعلیم کے میدان میں بھی دیکھیں تو دنیا کی ہر بچی جو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتی ہے وہ بھی یہ کوشش کرتی ہے کہ میں اپنے بیچ کے اندر اپنے قرب و جوار کی بچیوں کے اندر سب سے بہتر پوزیشن بناؤں، اس کے لیے وہ بھی کوشش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے ہر فیلڈ کے اندر ہر بچی اپنے آپ کو بہت بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے اور موجودہ دور کے اندر بہتر بننے کے لیے جو سوچ اور معیار قائم کیا گیا ہے وہ یہ ہے جس کا فیگر اچھا ہو، جس کا رنگ صاف ستھرا ہو، جس کی ہیئر اسٹائل اچھی ہو، جس کے نخرے اچھے ہوں، جس کا انداز جو ہے وہ ہیروئن سے ملتا جلتا ہو، جس کی ایبرو بنی ہوئی ہو، جو لپسٹک اچھی طرح سے لگاتی ہو، پتہ نہیں کیا کیا چیز میں آپ کو گناؤں، جو اس طریقے کی ہو، ایسی اگر ہم بنیں گی تو سب سے بہتر نظر آئیں گی۔ چنانچہ آج آپ دیکھیں مدرسوں میں جانے والی بچیاں کم نظر آئیں گی اور بیوٹی پارلر میں جانے والی بچیاں زیادہ نظر آئیں گی۔ مدرسے میں ٹائم دینے والی بچیاں کم نظر آئیں گی، بننے سنورنے کے پیچھے وقت خرچ کرنا اور پیسہ خرچ کرنے والی زیادہ نظر آئیں گی۔ آج صرف ایک شادی کی تقریب کے اندر بننے کے لیے سنورنے کے لیے جانے والی بچی جب جاتی ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 5 گھنٹے کے میک اپ کا چارج اتنا کر دیا جاتا ہے جتنا کہ 1 مہینے تک کسی ادارے میں پڑھانے والی بچی کی تنخواہ ہوا کرتی ہے۔ شادی کا جوڑا اتنا قیمتی خریدا جاتا ہے اچھا لگانے کے لیے اور اچھا نظر آنے کے لیے کہ اتنی قیمت سے ایک خاندان جو ہے 6 مہینے تک 1 سال تک پل سکتا ہے۔ اتنا خرچ ایک دن کے شادی کے جوڑے کے پیچھے کیا جاتا ہے، صرف اچھا نظر آنے کے لیے اور بہتر کی حیثیت سے
اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا اچھے لباس سے بہتر کرنا شریعت نے منع نہیں فرمایا، اچھی طریقے سے اپنے شوہر کے لیے بننا سنورنا جائز طریقے سے شریعت نے منع نہیں فرمایا۔ لیکن آئیے ہم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بہت ساری عورتیں نظر آتی ہیں، بہت ساری بچیاں نظر آتی ہیں، بہت ساری بچیاں بنتی سنورتی نظر آتی ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ میرے آقا آپ یہ بتائیں آپ کے نزدیک عورتوں میں بہترین عورت کون سی؟ جب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم دریافت کرتے ہیں تو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میسر ہوتا ہے، جس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی۔ کون حضرت انس؟ جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے صبح و شام کو 10 سال تک اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اخلاق سے لے کر عادات و اطوار، عبادت سے لے کر کے تنہائی، وہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی، کوئی ایسا گوشہ زندگی کا نہیں تھا جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اوجھل ہو۔ اور اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر نسائکم العفیفۃ الغلیمہ، عفیفۃ فی فرجہا غلیمۃ علی زوجہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری عورتوں میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو پاک دامن ہو، جو عفیف ہو، پاک دامن۔ اللہ اکبر۔ اگر غربت کی چکی میں پیسی جا رہی ہے، نقاب پہن کر زندگی گزار رہی ہے، اپنے حسن کے جادو کو بکھیرتی نظر نہیں آتی، لڑکوں کے ساتھ آوارگی نہیں کر رہی، شوہر سے خیانت نہیں کرتی، اپنی شرمگاہ اور اپنے وجود کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے دامن کو پاک رکھ کر زندگی گزار رہی ہے، دنیا اگر اسے یہ کہے کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہے، یہ کہے کہ بنیاد پرست ہے، یہ تو جو ہے بی بی ماں بن چکی ہے، دنیا کو کہنے دو، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پاک دامن عورت کو جو اپنے دامن کو پاک رکھتی ہو، شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو ساری عورتوں سے بہتر فرما دیا۔ آج عورتوں کی زندگی کے اندر پاک دامنی تلاش کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 17 تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ آج 14 سال کی بچیاں اور 13 سال کی بچیوں کی زندگی جو ہے وہ آوارگی کے دروازے پر دستک دیتی نظر آ رہی ہے۔ ہر لڑکی کے ذہن میں کوئی نہ کوئی سمایا ہوا ہے، اور اس موبائل نے تعلقات کی راہیں اتنی آسان کر دی ہیں کہ اللہ رحم و کرم فرمائے، چھپ چھپ کر، جان بوجھ کر، نہ جانے کن لوگوں سے آشنائی ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 17 سال کی لڑکی ہوتی ہے اور 35 سال کا شادی شدہ آدمی ہوتا ہے، اس سے تعلق استوار کر کے اپنی زندگی کو برباد کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر اس طریقے کا تعلق اور دامن پر اگر گناہ کا دھبا لگ جاتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوتی اور پاک دامن اگر کوئی عورت نہیں ہے، ہزار وہ اپنے آپ کو پاکیزہ کہہ دے اور ہزار اپنے آپ کو بہتر سمجھے، مصطفیٰ پیارے کے نزدیک وہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر تو میری وہ بہن ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بچی ہے جس نے اپنے دامن کی حفاظت کی اور اپنے دامن کو پاک رکھا۔ اے خواتین اسلام، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اس عورت کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اس کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اس کے بدل سے اللہ کے نیک بندے جنم لیتے ہیں، جو عورت پاک دامن ہوتی ہے
اللہ عز و جل اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کی عبادتوں پر فخر فرماتا ہے۔ جو عورت پاک دامن ہوتی ہے معاشرے میں اس کی وجہ سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو نعمتوں سے اور انعام و اکرام سے بھر دیا کرتا ہے۔ اس لیے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انا انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک دامنی کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ آج معاشرے کو گندگی کے ڈھیر پر رکھ دیا گیا ہے۔ آج آوارگی اتنی بڑھ چکی ہے کہ العیاذ باللہ شوہر موجود ہے اور محبت کسی اور سے چل رہی ہے۔ بچیاں آوارگی کی دہلیز پر جاتی ہیں کالج میں پڑھنے کے لیے، بوائے فرینڈ تلاش کر کے آ جاتی ہیں۔ العیاذ باللہ زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے، ڈپریشن کی شکار ہو جاتی ہیں اور اسٹریس کے مرض میں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ وہ نہ لذت کو دیتا ہے، عزت اور سکون کبھی نہیں دے سکتا۔ اور وہ عورت جس کے دامن کو اللہ نے پاک رکھا ہے اس عورت کی زندگی کے اندر دولت نہ بھی ہو، خواہش کی تکمیل کے سامان نہ بھی ہو، لیکن اللہ اس کی زندگی کو سکون سے بھر دیا کرتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی زندگی کا جائزہ لیں، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی زندگی کا جائزہ لیں۔ اللہ اکبر، آپ ہی کے گھر کی ایک خاتون جو ولایت کے اونچے مقام پر فائز تھی، جانتے ہیں جب شہر میں قحط پڑا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ آئے اور خاندان غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ دعا کریں اللہ باران رحمت نازل فرمائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً پھوپھی جو ہیں انہوں نے یہ کیا، کہا کوئی بات نہیں، بارش ہو جائے گی اور قربان جائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جائیے۔ گھر کے آنگن میں آتی ہیں اور آنے کے بعد جھاڑو لگانا شروع کرتی ہیں اور پھر آسمان کی طرف سر اونچا کر کے کہتی ہیں مولا میں نے جھاڑو لگا دیا، ذرا تو چھڑکاؤ کر دینا۔ اتنا کہنا تھا کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیں وہ کون خاتون تھی؟ وہ اللہ کی برگزیدہ بندی تھی، پاک دامن تھی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک شہر کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، سارے لوگ مل کر دعا کے لیے نکلے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دعا نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر، ایک بزرگ سے کہا گیا کہ آپ دعا کے لیے چلیں۔ آپ نے کہا ٹھہرو میں آتا ہوں۔ گھر گئے، اپنی ماں سے عرض کیا ماں دعا کے لیے لوگوں نے مجھے بلایا ہے، بارش نہیں ہو رہی، قحط کا زمانہ ہے، جانور بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، ماں مجھے دعا کے لیے بلایا گیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹے گھبرا نہیں، اپنے دوپٹے کا ایک دھاگا اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا بیٹے اس دوپٹے کے دھاگے کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا، اے اللہ یہ اس عورت کے دوپٹے کا دھاگا ہے جس عورت نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی دعا کی جاتی ہے فوراً موسلادھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ آج اگر رزق میں تنگی ہو رہی ہے، آج اگر بیماریاں گھر سے جاتی بھی دکھائی نہیں دیتی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے پاک دامنی آج ختم ہو چکی ہے۔ اب تو عالم یہ ہے میں کیا شکوہ کروں، میں کیا شکایت کروں، کیا حالات کا تذکرہ کروں۔ کل تک جو مائیں اپنی بچیوں کو کسی غیر کو دیکھنے کے سلسلے میں ڈانٹا کرتی تھی، آج شادی سے پہلے مائیں خود اپنی بچی کو سنوارتی ہیں اور اپنی بچی کے منگیتر کے ہاتھ سے انگوٹھیاں پہنواتی ہیں، رنگ سیریمنی ہو رہی ہے۔ العیاذ باللہ، ساتھ میں کھانے کے لیے بھیجتی ہیں، ساتھ میں گھومنے کے لیے بھیجتی ہیں۔ کہاں سے پاک دامنی رہے گی جب پورا معاشرہ دامن سے پورے معاشرے کا دامن گناہوں سے داغدار ہو جائے تو پھر وہاں پر سکون نہیں رہا کرتا، وہاں اطمینان نہیں رہا کرتا۔ میں آج اپنی بچیوں کو پیغام دینا چاہوں گا، جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی، اگر ان کے ماں باپ ضد کریں کہ منگیتر سے ملاقات کر لے، اس کو انگوٹھیاں پہنا دے، منع کر دینا اور کہنا
میرے نبی نے اجازت نہیں دی، اللہ نے اجازت نہیں دی، اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی۔ ہم آپ کی ساری باتیں تو مان سکتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے خلاف بات نہیں مان سکتے۔ سمجھاؤ اپنی ماں کو، سمجھاؤ اپنے باپ کو، سمجھاؤ اپنے گھر والوں کو، ایک پاکیزہ معاشرے کو تشکیل دو، ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دو۔ جب تک کہ ایسا نہیں ہوگا ہمارے معاشرے کے اندر نہ دین کے خدام پیدا ہوں گے اور نہ معاشرے کے اندر ہمارے سکون کی دولت نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور خواتین اسلام، آپ اپنے دامن کو مقدس سمجھیں، آپ اپنے وجود کو مقدس سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے جب قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کے حوالے سے غور کیا تو میری عقل کی انتہا نہ رہی۔ آپ جانتی ہیں اللہ اکبر، جب پروردگار جل جلالہ نے حوروں کا تذکرہ فرمایا تو حوروں کی شان کیا بیان فرمائی جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ سورہ رحمان میں آپ پڑھتے ہیں یہ حوروں کی شان اللہ بیان کر رہا ہے۔ کیسی ہیں حوریں، ان کی شان کیا ہے؟ کیا ان کی خوبصورتی کا میں تذکرہ کروں؟ مجھے ان کی خوبصورتی کا نہیں، موضوع کے اعتبار سے میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں جو قرآن نے کیا ہے۔ کیسی ہیں حوریں، کیا ان کی شان ہے؟ جنت کی حوریں، سبحان اللہ۔ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ یعنی حوریں جن جنتیوں کے لیے اللہ عز و جل نے مقرر فرمایا ہے، ان جنتیوں سے پہلے حوروں کی پاک دامنی کا تذکرہ میرا رب فرما رہا ہے۔ وہ ایسی پاک دامن کہ جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے انہیں چھوا تک نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ حوریں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے یہاں بہت سارے اعتبار سے خواتین کے فضائل بیان فرمائے، جہاں فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کے ذکر کرنے والیاں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے اللہ عز و جل نے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہے۔ وہیں پر پروردگار جل جلالہ نے قرآن مقدس میں عورتوں کو خطاب فرمایا رسول اعظم کے واسطے سے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اللہ اکبر۔ اے خواتین اسلام، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا اور نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم دیا، تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا، آوارہ چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، اس چیز کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو، گناہ سے بچو، دامن کو گناہوں سے بچاؤ، دامن کو آلودہ ہونے سے بچاؤ۔ پاک دامنی بہت بڑی دولت ہے، اگر دنیا اسے دقیانوس کہے تو کہنے دو، ہمیں تو دنیا سے کیا غرض ہے، ہمیں دنیا والے تو مرنے کے بعد کام نہیں آئیں گے، نہ ماں مرنے کے بعد کام آئے گی، نہ باپ مرنے کے بعد کام آئے گا، نہ دوست کام آئیں گے، نہ سہیلیاں کام آئیں گی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ قیامت میں اگر کوئی کام آئے گا تو مدینے کے تاجدار کام آئے گے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کام آئیں گی۔ آپ فکر دیکھیں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی، آپ کیا تو دنگ رہ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ اپنے آقا اور اپنے والد کی جدائی کے غم کے اندر 6 مہینے سے زیادہ خاتون جنت اس دار فانی میں نہیں رہی، لیکن تشویش تھی تو کس بات کی؟ جب بھی اٹھتا ہوا جنازہ دیکھتی تو دیکھتی کہ جنازے کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے، جنازے کے اندر سوئے ہوئے کا وجود ظاہر جو ہے اس کا وجود
اس طریقے سے وجود کا اتار چڑھاؤ نظر آ رہا ہے، تشویش کی یا اللہ میرا جنازہ اٹھے گا تو کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، پوچھتی ہے ایک خاتون سے کہ کوئی اس سے بہتر بھی طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو ایک خاتون نے جواب دیا، ہاں میں نے ایک جگہ پر اس طریقے کا جنازہ دیکھا ہے کہ اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے۔ فرماتی ہیں میں جب اس دنیا سے جاؤں تو مجھے اسی جنازے کے اندر رکھ دینا تاکہ میرے جسم کو کوئی غیر دیکھ نہ سکے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کریے کہ کنیز فاطمہ کہنا اور خاتون جنت کی دیوانی کہنا یہ آسان ہے، لیکن ان کے طریقے پر چلنا تو سیکھو، ان کے راستے پر چلنا تو سیکھو۔ اگر کربلا کے تپتے ہوئے ریت پر دین کی خاطر امام حسین جان دیتے ہیں تو خاتون جنت کی پاک دامنی کا واسطہ تھا اور پاک دامنی کی تربیت تھی جس کی بنیاد پر اللہ نے یہ حوصلہ عطا کیا تھا، یہ طاقت عطا کی تھی، یہ قوت عطا کی تھی۔ آج پاک دامنی بہت ضروری ہے۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری بچیاں غور سے سنو، حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں۔ آج تمہارے تعلقات کسی سے استوار تمہیں کرنے ہیں، تم کالج کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہاں تعلقات استوار ہو جاتے ہیں۔ واٹس ایپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہاں تعلقات استوار ہو جاتے ہیں۔ فیس بک کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہاں تعلقات استوار ہو سکتے ہیں۔ لیکن خبردار خبردار خبردار، اپنے دامن کو آلودہ ہونے سے بچاؤ۔ کسی سے دوستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، کب تک جئیں گے نہیں معلوم۔ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور اس دنیا سے جانے کے بعد یا کیے کی جزا ملے گی یا کیے کی سزا ملے گی۔ اچھے کام کیے ہوں گے تو جزا اور برے کام کیے ہوں گے تو سزا۔ یاد رکھو، چند دنوں کی زندگی کو گناہوں کی لذت سے آلودہ کر کے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے اندر وہ عورت سب سے اچھی جو پاک دامن ہو۔ اب آج کے بعد کسی کی نظر میں آپ اچھی لگو یا نہ لگو، پوری کوشش کرو مدینے کے تاجدار کی نگاہوں میں اچھی لگ جاؤ، رسول رحمت کی نگاہوں میں اچھی لگ جاؤ، خاتون جنت کی نگاہوں میں اچھی لگ جاؤ۔ جس طریقے سے کل بروز قیامت مدینے کے تاجدار کا دامن مردوں کے لیے پناہ گاہ ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے چادر فاطمہ سہارا ہے۔ اگر چادر خاتون جنت میں جگہ چاہتی ہو تو آج سے دامن کو پاک رکھنا شروع کرو، آج سے دامن کو گندگی سے بچا لو۔ اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے زندگی میں دامن آلودہ ہو چکا ہو، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، سچے دل سے توبہ کر دو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر دو۔ ہزار تمہیں گناہ پر برگلایا جائے، کنٹرول کرو اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے آپ کو، بچو اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے آپ کو اور بچو گناہوں سے اور بچو برائیوں سے۔ انشاءاللہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے اندر آپ بہترین عورتوں میں شمار ہو جائیں گی۔ تو ایک صفت پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، خیر النسائکم العفیفۃ الغلیمہ، تمہاری عورتوں میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو عفیف و پاک دامن ہو۔ اور اب شادی شدہ عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنیں جو آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورت کی دوسری صفت بیان فرمائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غالمۃ علی زوجہا، اور شوہر کو چاہنے والی ہو۔ یعنی وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت بہتر ہے جو عورت اگر شادی شدہ ہے تو شوہر کو چاہنے والی۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، جب عمر ایسی ہو جاتی ہے کہ کوئی رشتے نہیں آتے، پھر کسی سے بھی رشتہ طے ہو جاتا ہے تو اسے غنیمت جانتی ہے، اور پھر چند دنوں کے بعد پھر طبیعت دوسری طرف مائل ہو جاتی ہے۔ شوہر کو جھڑکنا، شوہر کو ٹینشن دینا، شوہر کے لیے ٹینشن کا سبب بننا اور شوہر کو بہت زیادہ پریشان کرنا، اس طریقے کی بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک
بہت اچھی ہے، غنیمت علی زوجہا، جو شوہر کو چاہنے والی ہو۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شوہر کا مقام اللہ عز و جل نے مقرر فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے۔ اور اگر کسی عورت کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے خوش ہے تو اس کی جزا معمولی نہیں رکھی گئی، اس کا بدلہ معمولی نہیں رکھا گیا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب عورت اپنی 5 نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جس دروازے سے۔ آج بہت سارے ظالم مرد ایسے ملیں گے جو شادی شدہ عورتوں کو برقرارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی زندگی سے کھیلتے ہیں، ان کے دامن کو داغدار کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور عورت نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی، نہ شوہر کے سکون سے بہرور ہو سکتی ہے نہ کچھ اور۔ یاد رکھیں، ایسے مکار مردوں سے بھی پناہ، اور ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کبھی کوئی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے شوہر کا اعتماد اٹھ جائے۔ ہمیشہ ظاہر و باطن کے اندر شوہر کے سلسلے میں محتاط رہیں۔ شوہر جن کا آنا گھر میں ناپسند کرتا ہو، خبردار اس کو کبھی گھر میں آنے نہ دیں۔ جب شوہر کو کچھ نصیحت کا وقت ہوگا تب ان کو نصیحت کی جائے گی، لیکن آج چونکہ خواتین کی محفل ہے اس لیے میں خواتین سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھیں زندگی میں بہت سارے مواقع ایسے ہوں گے، بہت سارے مراحل ایسے آئیں گے جن مراحل کے اندر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو ورگلایا جا رہا ہے، آپ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، آپ کو جو آپ کی توجہ شوہر سے ہٹائی جا رہی ہے۔ لیکن خبردار، ہمیشہ یہی چیز ذہن کے اندر رکھنا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورت کی صفت یہ بیان فرمائی جو شوہر کو چاہنے والی ہو۔ اپنے شوہر کو چاہو، اپنے شوہر کا خیال رکھو، اپنے شوہر کی خدمت کرو، اپنے شوہر کو راضی رکھنے کی کوشش کرو، اور یقیناً جو عورت ایسا کرے گی، کوئی اسے بہتر کہے یا نہ کہے، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہتری کی سند عطا فرماتے ہیں۔ اور اس سے بڑا بدلہ اور کیا ہوگا کہ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ آپ مجھے بتاؤ، جنت کے دروازے آسان ہیں کیا؟ جنت کے کئی دروازے ہیں، ایک دروازے سے جانا مشکل ہے، ایک دروازہ نصیب ہونا لوگوں کو مشکل ہوگا، لیکن قربان جائیے نماز کی پابندی کرنے والی، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی اور شوہر کو راضی رکھنے والی عورت، قیامت کے دن اس کا معاملہ یہ ہوگا، مدینے کی تاجدار فرماتے ہیں وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوگا۔ یہاں ایک بہت بڑی برائی کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں گا۔ ظالم بہت سارے شوہر جن کے اپنے دوست ہوتے ہیں، اور بہت ساری بیویاں جن کی سہیلیاں ہوتی ہیں۔ مغرب کی برائیوں نے گھروں میں اتنا جڑ پکڑ لی ہے، کیا آپ جانتے ہیں بیویاں تبدیل ہوتی ہیں۔ دوست کہتا ہے میری بیوی تو لے جا، تیری بیوی کو میں لے جاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد تفریح کے لیے جاتے ہیں، 2-4 دن تفریح کر کے پھر وہ شوہر کے ساتھ چلی جاتی ہے اس کے ساتھ۔ خدا کے لیے کسی حرام کام کے سلسلے میں شوہر کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خبردار، شوہر کی اطاعت اس سلسلے میں نہ کرنا، اور ایسے ظالم شوہر کو سمجھانا اور اس کی آخرت کی بربادی کے سلسلے میں اسے بتانا۔ آج ان ساری برائیوں نے جڑ پکڑ لی ہے، اور میں ابھی 1.5 ہفتے پہلے کم و بیش برطانیہ کی سرزمین سے واپس آیا ہوں، تب سے مجھے چین کی نیند نہیں آ رہی، اور جب میں نے وہاں کے حالات کے حوالے سے سنا تو میری عقل تنگ رہ گئی، اور بعد میں دانشوروں سے جب میں نے یہاں پر پوچھا تو یہاں پوچھنے کے بعد پتہ چلا کہ ان برائیوں کی ابتدا یہاں بھی ہو چکی ہے۔ اور وہ برائی کیا ہے؟ لڑکوں کا لڑکوں سے تعلق اور عورتوں کا عورتوں سے تعلق۔ یاد رکھیں، اس قسم کے تعلق کی بنیاد پر
اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اللہ عز و جل کی ناراضگی کو مول لینا ہوتا ہے۔ خدا کے لیے اپنی خواہش کو اس طریقے سے بے باک نہ کر دو کہ تم رب کے فرمان اور رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی پیش نظر نہ رکھو۔ کل بروز قیامت اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت کس کے اندر ہے؟ آپ جانتے ہیں، ایک بیٹی نے اپنے باپ سے پوچھا، ابا جان کتنا پردہ جسم کا کرنا ضروری ہے؟ باپ پڑھے لکھے تھے، سلجھے ہوئے تھے، دیندار تھے، فرماتے بچی نے پوچھا ابا کتنا جسم کھلا رکھ سکتے ہیں؟ پردہ جسم کتنا کھلا رکھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ باپ نے جواب میں فرمایا بیٹی جتنا اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو اتنا جسم کھلا رکھو۔ اللہ اکبر۔ آپ میں اور ہم میں کسی میں طاقت نہیں۔ ایک چھوٹی سی گرمی صرف 40 ڈگری ہو جائے تو ہماری زندگی دوپر ہو جاتی ہے، چین کی نیند نہیں آتی۔ قیامت کی گرمی کے بارے میں سوچو، آخرت کے بارے میں سوچو، اور برائیوں کو جو مغرب سے معاشرے میں داخل کی جا رہی ہیں اور آپ کی زندگی سے سکون چھینا جا رہا ہے، ان ساری برائیوں کو لات مارو اور اپنی نگاہوں کے سامنے خاتون جنت کی زندگی کو رکھو، اپنی نگاہوں کے سامنے ام عمارہ کی زندگی کو دیکھو، اپنی نگاہوں کے سامنے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی کو رکھو، اپنی نگاہوں کے سامنے حضرت ام کلثوم کی زندگی رکھو، اپنی نگاہوں کے سامنے ام المؤمنین حضرت خدیجہ کی زندگی کو رکھو، اپنی نگاہوں کے سامنے اس طریقے سے وہ صالحات خواتین جن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزری ہے ان کی زندگی کو رکھو تاکہ تمہاری زندگی بھی پرسکون گزر سکے۔ میں آج تعلیم کے سلسلے میں آپ کو دعوت اس لیے نہیں دیا کہ میں جانتا ہوں مرض جو ہے اس کا علاج آج بہت ضروری ہے، اور یہ بیماری پوری دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ لڑکیوں کا لڑکیوں کے ساتھ تعلق، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ تعلق۔ مجھے تو یہاں کے حوالے سے، ہندوستان کے حوالے سے پتہ چلا کہ چند عورتیں مل کر اسی برائی کے سلسلے میں باہر کا دورہ کرتی ہیں، کوئی دبئی جاتی ہیں، کوئی کہیں پکنک پر جاتی ہیں اور اس طرح سے بدکاریاں کرتی ہیں۔ العیاذ باللہ۔ ڈرو اپنے رب کے قہر سے۔ عمر جو ہے وہ ڈھلے گی، حسن ڈھلے گا، جوانی ڈھلے گی، اور پھر تڑپتی ہوئی لاش کی طرح زندگی کے باقی ہے جان، اور مرنے کے بعد اللہ کا عذاب۔ اگر برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو میں آپ سے کہوں گا طاقت تو اگر رکھتی ہی نہیں ہو، اس لیے گناہوں سے بچو، ان برائیوں سے بچو اور پاک دامن رہنے کی کوشش کرو۔ اور خاص طور پر اب آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میری وہ بیٹیاں، وہ بچیاں جن کی بچیاں بھی 3 سال کی ہیں، 2 سال کی ہیں، 5 سال کی ہیں، 4 سال کی ہیں، ان کو بچپن ہی سے پاک دامن سکھاؤ، ان کی تربیت کرو، انہیں دوپٹے کا پابند بناؤ، انہیں اسکارف کا پابند بناؤ، انہیں پردے کے حوالے سے سمجھاؤ، گناہوں کے سلسلے میں بتاؤ، ان کی موبائل کے استعمال پر پابندی رکھو، زیادہ استعمال نہ کریں، ہر چیز پر کڑی نگاہ رکھو، اس لیے کہ قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا تمہاری رعایا کے بارے میں، تمہارے ماتحت کے بارے میں۔ آج اگر خیال کرو گی آگے زندگی کو سکون گزرے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں کیا بتاؤں اور کیا عرض کروں؟ میں اس علاقے کے حوالے سے بتاؤں کہ آپ جانتے ہیں کہ جس علاقے میں اس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ ممبرا کا علاقہ ہے، مسلم اکثریتی علاقہ ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے، خواتین کیا کر رہی ہیں، مرد کیا کر رہے ہیں، لڑکیاں کیا کر رہی ہیں اور لڑکے کیا کر رہے ہیں، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ سب مجھ سے زیادہ اپنے علاقے کے ماحول سے واقف ہیں۔ آپ کو اٹھ کھڑا ہونا ہے برائیوں کے ستے پاپ کے لیے، برائیوں کو روکنے کے لیے، گھر گھر بچیوں تک پہنچ کر ان کو دامن کو آلودہ ہونے سے بچانے کی ترغیب دیتی ہے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ہماری سنی دعوت اسلامی کی خواتین بھی اور ہمارے یہاں کے مدرسے ام الخیر کی معلمات، طالبات، ان سب کو کہ الحمدللہ آج کئی زمانے سے یہاں پر یہ خدمات انجام دیتی ہیں۔ یقین مانیں میں کئی راتوں سے نہیں سویا ہوں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نیند ہوتی ہے، پھر کہیں اٹھ کے جانا پڑتا ہے،
آج بالکل مجھ میں ہمت ایسی نہیں تھی کہ میں آ سکتا، لیکن یہاں کا معاملہ ہمیشہ مجھے بے چین کرتا رہتا ہے۔ اس لیے جب ہماری بچی جو ہے شاہینہ، جب اکثر وہ دعوت تو مدینے میں دیتی ہیں، لیکن اس بار مدینے میں وہ ملاقات نہیں ہو سکی، نہیں آ سکی، اس لیے کہ میں نکلنے والا تھا، وہ بھی نکلنے والی تھی، اب جو بھی بلال معاملہ رہا ہو، تو میں دعوت اس لیے نہیں ٹھکراتا ہوں کہ میں یہاں کے حالات کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہوں، اور یہاں کی بچیوں کو سلگتے ہوئے مسائل کی طرف میں اور برائیوں کے ماحول کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر میں کسی بھی بہانے یہاں پر حاضر ہونا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے آج حاضر ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ میری باتوں کو دل کے نہاں خانے میں جگہ دے کر آپ ایک انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں گی اور معاشرے کو گندگی سے پاک کرنے کے لیے جدوجہد کریں گی۔ اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آج تک جتنے بھی ہمارے دامن پر گناہوں کے دھبے لگے ہوں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر خاتون جنت کے صدقے خواتین کے دامن پر یا ہمارے دامن پر جو بھی گناہوں کے دھبے لگے ہوں، اللہ اسے مٹا دے، معاف فرما دے۔ ان حجاج کے صدقے جو حجاج اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، جو حجاج اس وقت مدینہ منورہ حاضر ہو کر پھر وہاں سے حج کے لیے تشریف لانے والے ہیں، سب یاد الہی میں لگے ہیں، سب یاد رسول میں لگے ہوئے ہیں، ان میں سے جو بھی مقبول بندہ یا بندی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو معاف فرما دے، آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ اللہ۔